حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، نماز قضا ہو گئی فجر کی۔ جب نماز فجر کی قضا ہوئی تو صبح اٹھے تو بہت روئے، اور رونے کے بعد پھر انہوں نے قضا نماز پڑھی تو دوسرے دن پھر سوئے اور پھر سوتے رہے، تو شیطان نے آ کے انہیں اٹھا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو کون شخص ہے جو مجھے نماز سے آ کے اٹھا دیا تو نے، اب میری نماز قضا نہیں ہوگی؟ تو کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں۔ کہا تو شیطان ہے؟ کہا ہاں میں شیطان ہوں۔ کہا تیرا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، پھر تو نے آ کے مجھے کیوں اٹھا دیا؟ کہا جب آپ کی کل نماز قضا ہوئی تھی نا تو آپ اتنا روئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1000 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا تھا، اور آج بھی اگر آپ کی قضا ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر 1000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو 1000 نمازوں کا ثواب مل جائے، تو میں نے آپ کو اٹھا دیا تو آپ کو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ تو شیطان اس طریقے سے ہمیں بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، لیکن ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں اور فیملی لائف میں، انسان کی فیملی لائف میں شیطان کا بڑا زبردست رول ہوتا ہے۔ آج کل طلاق والے میٹر بہت زیادہ آتے ہیں، ہمارے پاس اکثر فون آتے ہیں وہ طلاق کے مسئلے میں کہ طلاق ہو گئی، وہ ہمارے شوہر راضی نہیں ہے، شوہر کہتا ہے وہ ہماری بیوی راضی نہیں ہے۔ یہ شیطان ان کے اندر اتنی پھوٹ ڈال دیتا ہے، 1-2 مہینے کے بعد شادی ہوتی ادھر فون آنا شروع ہو جاتا ہے، صاحب وہ طلاق کا میٹر ہو گیا۔ تو کیوں؟ یہ شیطان ہمارے اندر وہ پھوٹ ڈالتا ہے اور اس طریقے سے کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں اور ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ آپ کو میں ایک بات بتا کے پھر رخصت ہونا چاہتا ہوں، اس کے بعد دیکھوں گا ماحول آپ کا کیسا ہے کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے۔ ایک عابد تھا، اس کا نام برسیسا تھا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ یہ نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، ایک برسیسا نام کا یہ تھا، تو بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن کمرے میں نماز پڑھ رہا تھا، لیکن گھر سے باہر نہیں نکلا کرتا تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ نماز پڑھ رہا تھا کمرے میں، تو ایک دن کیا دیکھا اس نے؟ کھڑکی کھولی۔ اب شیطان کا رول دیکھو یہاں سے کس طریقے سے شروع ہوتا ہے اور کیسے اس کو عابد سے اس کو گناہگار بنا کے اور اس کو قتل بھی کرواتا ہے اور اس کو مرتد بھی بنا دیتا ہے۔ تو اس نے کھڑکی کھولی تو دیکھا کہ ایک بہت نیک انسان نماز ادا کر رہا ہے، اور وہ صاحب شیطان تھا، اور وہ نمازی کی شکل میں آیا تھا اور اس کے دروازے کے سامنے نماز پڑھنے لگا۔ دھیرے دھیرے انسان کے اس میں یہ آتا ہے، دھیرے دھیرے انسان کو بہکاتا ہے، اور انسان اس کے بہکاوے میں کیسے آتا ہے۔ تو جیسے ہی کھڑکی کھولی دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس نے پھر بند کر دی، اور پھر وہ برسیسا تھا پھر نماز پڑھنے لگا۔ جب پھر نماز پڑھنے لگا، پھر دوسرے دن اس نے پھر کھڑکی کھولی تو پھر وہی شخص تھا، پھر اس نے کھڑکی بند کر دی۔ اس طریقے سے 15 دن جب گزر گئے تو اس نے سوچا یار اتنا نیک بندہ ہے، یہ ہر وقت نمازوں میں لگا رہتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنے پاس بلا لیں۔ تو ایک دن اس نے کھڑکی کھولی، بارش بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی، بارش تیزی سے ہو رہی تھی۔ جب اس نے کھڑکی کھولی تو وہ بارش میں بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اب اسے پکا یقین ہو گیا کہ یار یہ تو بہت ہی اللہ کا نیک بندہ ہے، اب اس کو اپنے حجرے میں بلانا چاہیے۔ تو اس نے وہیں سے آواز دی کہ فلاں انسان آپ میرے حجرے میں آ کے اللہ کی عبادت کریں، آپ بھیگتے ہوئے کیوں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ اب شیطان کو تو یہی چاہیے تھا، شیطان چاہتا تھا کہ یہ شخص مجھے بلا لے۔ تو جب اس نے بلایا تو اس نے کہا کہ آپ بلا رہے ہیں تو آپ کی دعوت مجھے قبول ہے، میں آپ کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ تو شیطان آیا حجرے کے اندر اور نماز پڑھنے لگا۔ 15 دن اس نے نماز پڑھی، باقاعدہ نماز پڑھی۔ نماز کیا؟ وہ نقل بنائے ہوئے تھا نماز کی، تو 15 دن اس نے نماز کی نقل کی۔ اب جو عابد انسان تھا اسے پکا یقین ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اب اس نے اپنا دھیرے دھیرے رول شروع کیا۔ برسیسا کو اس نے بہکانا شروع کیا کہ آپ اتنے بڑے اللہ کے بندے ہو، آپ اتنے بڑے زاہد ہو، آپ اتنے بڑے عابد ہو، اتنی عبادت کرتے ہو، آپ کی زبان میں تو بہت پاور ہوگی، آپ مریضوں کو دیکھا کریں، آپ لوگوں کو دیکھا کریں، آپ شہر میں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کو دیکھا کریں، ان پر پھونک ڈالنا شروع کیا کریں، وہ لوگ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اس نے کہا یار میں یہ کام نہیں کرتا، میں بس عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ لیکن شیطان نے اس کو دھیرے دھیرے بہکایا اور کہا میں آپ کو ایک منتر بتاتا ہوں۔ شیطان نے ایک منتر بتایا اس کو اور کہا یہ منتر تم لے لو، جب تک تمہارے پاس یہ منتر رہے گا، جب تک لوگ تم سے شفا یاب ہوتے رہیں گے۔ 1 مہینہ عبادت کرنے کے بعد شیطان چلا گیا، اس نے اپنا کام یہیں سے شروع کر دیا۔ اب دیکھیے برسیسا نام کا جو عابد تھا اس کا رول کیا ہے۔
اب کیا ہوا کہ اسی شہر میں ایک بہت بڑا مالدار انسان تھا، اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے سوچا کہ اب کس کے پاس لے جائیں، اس پر جناتی خلل ہو گئے اور اسی شیطان نے جا کے اس پر اثر کر دیا اور اس کو بیمار کر دیا، اور پھر ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ ایک برسیسا نام کا شخص ہے، اس کے پاس چلے جاؤ گے، اس کے پاس ایک ایسا منتر ہے کہ وہ منتر پھونکے گا کہ تمہاری بیٹی صحیح ہو جائے گی۔ اب کس طریقے سے یہ ڈال رہا ہے، ابھی ادھر گیا، اب وہ جو مالدار انسان تھا اس کی بیٹی بیمار تھی، اس نے کہا چلو برسیسا کے پاس چلتے ہیں، لیکن برسیسا تو دیکھتا ہی نہیں۔ اس نے کہا تم جاؤ تو صحیح، اس کو منتر ابھی ملا ہے، اب وہ جب منتر پڑھ کے پھونکے گا تو تمہاری بیٹی شفا یاب ہو جائے گی۔ اب یہ مالدار انسان اپنی بیٹی کو لے کے اس برسیسا نام کے عابد کے پاس گیا، اور جب عابد نے دیکھا تو کہنے لگا، اس نے سوچا کہ ابھی تک تو میں نے کوئی پھونک نہیں ڈالی، کوئی دعا نہیں کی، چلو منتر مجھے ملا ہے، اس کو آزماتے ہیں، ٹرائل لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ منتر کامیاب ہے یا نہیں ہے۔ تو برسیسا نام کا جو عابد تھا اس نے اسی منتر کو پڑھا اور اسی لڑکی پر پھونکا تو لڑکی فوراً صحیح ہو گئی، کیونکہ اسی شیطان نے اثر کیا تھا اور اسی نے ٹھیک بھی کر دیا۔ برسیسا کو ہوش بھی نہیں، برسیسا نے سمجھا کہ واقعی میرا منتر بہت کامیاب ہے، میرا منتر بہت کامیاب ہے، اب تو میں مریضوں کو دیکھا کروں گا، اب تو میں جو بھی آئے گا اس پر یہی منتر پھونکا کروں گا اور میں بہت مشہور ہو جاؤں گا۔ وہ برسیسا جو کبھی باہر نکلتا نہیں تھا، آج وہ مریضوں کو دیکھنے کی تمنا رکھ رہا ہے شیطان کے بہکانے سے، لیکن اس کو خبر نہیں کہ ہمیں شیطان بہکا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی شیطان بہکاتا ہے، ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ تو اس نے دیکھا اور کہا جاؤ ٹھیک ہو گئی۔ 15 دن ٹھیک رہی لڑکی، اور شیطان 15 دن کے بعد جاتا ہے، پھر اس پر اثر کر دیتا ہے، پھر وہ بیمار ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے باپ سے کہتا ہے کہ جاؤ برسیسا کے پاس، وہی ٹھیک کر دے گا، اس کے علاوہ شہر میں کوئی ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ اب برسیسا کے پاس وہی لڑکی بھیجی گئی، اس کے بھائی اب کی لائے اور برسیسا سے کہنے لگے کہ دیکھو اس پر پھر جناتی خلل ہو گئے، یہ پھر پریشان ہو گئی۔ برسیسا نے پھر وہی منتر پھونکا اور پھر لڑکی صحیح ہو گئی، لڑکی صحیح ہو گئی۔ اب اس کو پختہ یقین ہو گیا تھا کہ ہمارا منتر کامیاب ہے، ادھر اس مالدار انسان کو بھی پکا یقین ہو گیا تھا کہ برسیسا کچھ کام کا انسان ہے، برسیسا جو پڑھ کے پھونک دیتا ہے تو بس جو بھی مریض ہو وہ ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے ڈھونگ چل رہے ہیں، جھاڑ پھونک کا چل رہا ہے، لوگ جاتے ہیں اندھا دھند اور ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے کے لوگوں سے بھی بچیں۔ تو اب کیا ہوا کہ جو مالدار انسان تھا وہ کسی کام سے پوری فیملی کے ساتھ، یعنی جو مرد تھے اس کے ہاں، وہ سب باہر چلے گئے اور لڑکی اکیلی۔ تو سوچا کہ بہن اکیلی رہے گی، باپ نے سوچا بیٹی اکیلی رہے گی، تو پھر کس طریقے سے ہم اس کو ساتھ میں تو لے جا نہیں سکتے۔ تو اب شیطان آیا عابد کی شکل میں اور کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی یہاں اکیلی رہے گی، سیف نہیں ہے، برسیسا نام کا جو شخص ہے بہت نیک ہے، اسی کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ جاؤ اور پھر جب آؤ گے تو پھر اب اس کے یہاں سے لے آنا، وہی ایک جگہ ہے جہاں وہ بچی سیف رہے گی۔ تو اس نے سوچا کہ یار برسیسا جو ہے بہت نیک بندہ ہے، بہت اللہ سے ڈرنے والا شخص ہے، چلو اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ تو برسیسا کے پاس وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے اور وہ چلے گئے دور، 1 مہینے کے لیے وہ چلے گئے۔ اب دیکھیے شیطان کا کیا رول شروع ہوا۔ جب وہاں چھوڑ کے چلے گئے وہ لوگ اپنے کام سے چلے گئے تو لڑکی تھی۔ اب برسیسا کا کیا کام تھا، برسیسا نے کہا کہ میں اپنے مکان میں اس کو نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے آپ دوسرا مکان تیار کروا کے جاؤ۔ تو دوسرا مکان تو نہیں تھا لیکن سائٹ میں ایک کرائے کا مکان تھا، اس میں لڑکی کو شفٹ کر دیا۔ لڑکی وہاں رہتی تھی، برسیسا دوسری جگہ رہتا تھا، کھانا دینے روز جاتا تھا، دہلیز پہ رکھ دیتا تھا اور چلاتا تھا۔ تو شیطان اب آیا برسیسا کے پاس اور کہنے لگا کہ اے برسیسا، اے اللہ کے نیک بندے، کیا تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ تو ایک لڑکی کو کھانا دینے جاتا ہے، دروازے پہ کتوں کی طرح کھانا ڈال کے چلا آتا ہے اور وہ کھانا کھاتی ہے بیچاری اکیلی، تو تجھے کیا یہ توفیق نہیں ہوتی کہ تو اندر جا کے کھانا دے دے؟ تو برسیسا نے سوچا بات تو صحیح ہے، میں اس کو کتوں کی طرح کھانا دیتا ہوں تو میں کیوں نہ اس کو اندر کھانا دے کے آؤں، اور جب اندر دے کے آؤں گا تو وہ اطمینان سے کھا لے گی۔ تو اتنا جب اس نے سنا تو وہ دوسرے دن جب کھانا لے کے گیا تو وہ اندر رکھ کے آیا۔ پھر اسی طریقے سے 4-5 دن گزرے تو پھر شیطان عابد کی شکل میں آیا اور برسیسا کو ہوش نہیں ہے کہ یہ میرے پاس شیطان آ رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اب بتانے لگا کہ تو یہاں اندر رکھ کے چلاتا ہے، اکیلی لڑکی رہتی ہے، اس سے نہ کوئی بولنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے، تو کیوں نہ تھوڑا اندر بڑھ جایا کر اور تھوڑا اس کو اندر کھانا دے دیا کر جا کے۔
تو برسیسا نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ اب وہ تھوڑا اندر جانے لگا اور اندر کھانا دے کے چلاتا تھا۔ اب اس طریقے سے شیطان اس کو برگلاتا گیا اور وہ اس طریقے سے اس کے بہکاوے میں آتا گیا۔ دھیرے دھیرے اس کے بہکاوے، کتنا نیک انسان تھا، زاہد تھا، عابد تھا، لیکن اس کے بہکاوے میں آتا گیا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ وہ اس کے بالکل گھر کے اندر جا کے کھانا دے کے چلا آیا۔ اب شیطان نے کہا کہ تو اندر جاتا ہے چلاتا ہے، تھوڑی باتیں کر لیا کر، جب تھوڑی باتیں کر لے گا تو اس کا دل لگ جائے گا، اکیلی بچی ہے اس کا دل لگ جائے گا۔ تو کہا بات تو ٹھیک ہے۔ تو دوسرے دن پھر وہ گیا، اس سے باتیں کر کے چلاتا تھا۔ اب دھیرے دھیرے ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ برسیسا نے زنا کر لیا، معذاللہ زنا کر لیا۔ شیطان نے اس کو ایسا بہکایا کہ اس نے زنا کر لیا۔ اب وہ کیا ہوا، اب وہ بڑا پریشان ہوا، عابد سے کہنے لگا، وہ شیطان تھا عابد کی شکل میں آیا۔ اب برسیسا اس سے کہنے لگا کہ مجھ سے تو اتنا گناہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ابھی کسی کو بتانا مت، اس کے بھائی اور اس کے باپ باہر گئے ہوئے ہیں، جب آئیں گے تو کسی کو کوئی خبر نہ لگے۔ کہا ٹھیک ہے۔ لڑکی تھوڑے دن کے بعد پریگننٹ ہو گئی، لڑکی پریگننٹ ہوئی۔ اب وہ وہاں پر ان کو ٹائم لگ گیا، کافی 1 سال کا وقت انہوں نے لگ گیا جہاں پر وہ لوگ گئے تھے۔ اب ادھر برسیسا بڑا پریشان تھا، اب ادھر بچے کی ولادت بھی ہو گئی۔ ادھر بچے کی ولادت ہوئی تو پھر شیطان آیا عابد کی شکل میں۔ اب دیکھو کس طریقے سے اس نے رول نبھایا، کہنے لگا کہ اب تو بچہ بھی ہو گیا، اب تو مار دیا جائے گا۔ اب وہ مالدار انسان آئے گا، جب اس کو پتا چلے گا حقیقت، وہ تو مار دے گا اور تم بس بے موت مارے جاؤ گے۔ تو کہا اب کیا کروں تم بتاؤ۔ کہا ایسا کرو، میں نے تمہیں اتنا سمجھایا ہے، میں نے تمہیں منتر دیا ہے، اتنا کچھ کیا ہے، تو میری بات مانو گے تو تم بچ جاؤ گے۔ کہا کیا کروں۔ کہا ایسا کرو، اب جب تم جانا تو کسی حساب سے بچے کو قتل کر دینا، اب بچوں کے قتل کر کے وہیں پر دفن کر دینا۔ اب جب وہیں پر دفن کر دو گے تو پھر کچھ بات ہی نہیں بچے گی، لڑکی بھی نہیں بتائے گی، تم بھی نہیں بتاؤ گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بات تو تمہاری صحیح ہے۔ اب وہ بہکاوے میں آ گیا اور اندر گیا، جانے کے بعد لڑکی سے کہا کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں اپنے بچے کو کیسے قتل کروا دے گی۔ اس نے کہا نہیں ہے میرا بچہ ہے، میں نہیں دوں گی اسے قتل کرنے کے لیے۔ اس نے زبردستی چھین لیا اور اسے قتل کر کے وہیں دفن کر دیا۔ اب لڑکی بھی اس سے ناراض ہو گئی۔ اب وہ آیا اسی شیطان کے پاس، وہ عابد کی شکل اختیار کیے بیٹھا تھا، کہنے لگا میں نے اس کو قتل کر دیا، دفن بھی کر دیا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ کہ اب کچھ مت کرو، اب کیا کرنا ہے، لڑکی بھی تم سے ناراض ہو گئی، اب تم اگر بچنا چاہتے ہو اور اپنے بچاؤ میں تو تم لڑکی کو بھی قتل کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ لڑکی نہیں ہوگی تو کہہ دینا کہ وہ انتقال ہو گیا اور وہ اس کو دفن کر دیا گیا، کچھ بات ہی نہیں ہوگی۔ اب برسیسا آ گیا اس کے بہکاوے میں اور جانے کے بعد چھرا لے کے گیا، لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور جو لڑکی کو قتل کیا اس کی بھی قبر وہیں پر بنا دی، دفن کر دیا۔ ابھی اطمینان کی سانس لی اور سوچا کہ میں بچ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کے بھائی آ گئے، بھائی آئے تو کہا کہ میری بہن کہاں ہے۔ تو اس نے کہا بڑا افسوس، اس نے چہرہ بنا لیا، آنسو لے آیا، کہنے لگا کہ کیا بتائیں آپ کی جو بہن تھی طبیعت خراب ہو گئی، انتقال کر گئی، اس کو دفن کر دیا، بہت نیک تھی بیچاری، ہر وقت 5 وقتہ نمازی بھی بن گئی تھی، اس کو میں نے بہت پڑھا بھی دیا تھا، نمازی بنا دیا تھا، لیکن اللہ کا کرنا کیا، اس کی موت آئی، اسے دفن کر دیا گیا۔ انہوں نے 2-4 آنسو بہائے، چلے گئے اپنے گھر۔ اب دیکھو شیطان پھر گیا، اب ان کے خواب میں گیا اور تینوں کو 2 بیٹے 2 بھائی تھے اس بہن کے اور ایک باپ، تینوں کے خواب میں ایک ہی خواب ڈالا کہ تمہاری بہن کو اس طریقے سے اس برسیسا نام کے عابد نے قتل کیا، اس کے بچے کو قتل کیا، پورا میٹر بتا دیا۔ اب صبح کو بھائی آپس میں جب جیسے ہی اٹھے ایک دم پسینہ پسینہ تھے تینوں نے، جب خواب اپنے اپنے بتائے تو تینوں کے ایک ہی خواب۔ اب تینوں جو تھے اسی برسیسا کے یہاں دوڑتے ہوئے گئے اپنی تلوار کو لے کے، کہا جب اس کو پکڑا کہ سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ تھا ورنہ تمہاری گردن کو یہیں اڑا دیں گے۔ اس نے ساری بات کو سچ سچ بتایا، کہا ایسا ایسا معاملہ تھا، ہم اس کے کہنے پہ آ گئے تھے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا استاد ہے، وہ ہمیں بتاتا گیا، ہم اس کے کہنے پہ آتے گئے، ابھی بھی اسے نہیں معلوم کہ یہ شیطان ہے جو ہمیں بہکا رہا ہے۔ تو اس نے کہا اب قاضی کے پاس میٹر گیا، قاضی نے پھانسی کا حکم دے دیا۔ اب شیطان کس طریقے سے ہمارے ایمان کو بھی چھین لیتا ہے، پھانسی کا حکم دیا، پھندے پر چڑھ گیا برسیسا نام کا عابد۔ جب پھندے پر تھا تو شیطان اپنی شکل میں آتا ہے، اصلی شکل میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ہی تمہیں منتر دیا اور میں نے ہی سارے کانڈ تم سے کروائے، اب اگر تم بچنا چاہتے ہو تو میں بہت زیادہ پاورفل ہوں، اگر تم بچنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ کہ تم کیسے بچا سکتے ہو؟ کہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں اگر تم میری ایک بات کو مان لو۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا تم صرف اتنا کہہ دو خدا کا انکار کر دو اور مرتد ہو جاؤ، معاذ اللہ۔
اس نے کہا بچا سکتے ہو مجھے؟ کہا بالکل بچا سکتا ہوں، میں کیا نہیں کر سکتا، میں شیطان ہوں، میں کیا نہیں کر سکتا۔ عابد تھا، اس نے کہہ دیا کہ خدا ہے ہی نہیں، خدا کا انکار کر دیا، معاذ اللہ مرتد ہو گیا۔ جب خدا کا انکار کیا، جب کافر ہوا، مرتد ہوا، تو شیطان غائب ہو گیا، اور جب غائب ہوا ادھر اس کو پھانسی بھی لگ گئی۔ ابھی تو ایمان والا تھا، صرف زنا کا الزام لگا تھا، لیکن ابھی تو مرتد ہوا، ایمان سے بھی خارج ہو گیا اور سیدھا جہنمی ہو گیا۔ تو شیطان نے کس طریقے سے کام کیا، کس طریقے سے اس کو بہکایا، اور کس طریقے سے کیا کیا کروا دیا، اور آخر میں اس کا ایمان بھی چھین لیا۔ تو ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس جلسے میں آئے ہو تو یہاں سے ایک پیغام لے کے جاؤ۔ آخری بات میں آپ تک پہنچاتا ہوں، آخری بات سن کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ یہ دور جو ہے نا بہت پرفتن دور ہے، بہت ہی عجیب طریقے کا ماحول ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے بچوں کے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت ڈالنا چاہتے ہو تو تین چیزوں کو اپنا لینا۔ تین چیزوں کو بتایا، اپنا لینا، تمہارا بچہ مصطفیٰ کی محبت میں غامزن ہو جائے گا، اور تمہارے بچے کے سینے سے کبھی کوئی مصطفیٰ کی محبت کو نکال نہیں سکتا ہے۔ تو کہا کیا چیز ہے؟ کہا پہلی چیز، جب بھی تمہارا بچہ ہو تو اپنے بچوں کو مصطفیٰ پر درود شریف پڑھنا سکھا دو۔ جب مصطفیٰ پر تمہارا بچہ درود شریف پڑھے گا تو اسے مصطفیٰ سے پیار ہو جائے گا، اور درود شریف کی برکت بہت زیادہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، کیا فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اس کا سر عرش معلیٰ کے نیچے ہے، اس کا ایک بازو پورب میں ہے، ایک بازو پشچم میں ہے، اس کے پیر جو ہیں ساتوں زمین کے نیچے ہیں، اس کے پر اتنے ہیں جتنی مخلوق ہے، جتنے انسان ہیں، جنات ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی اتنے اس کے پر ہیں۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی انسان ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا وہ فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور پھر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے اور ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اس فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے جو بھی حضور پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس درود شریف پڑھنے یا پڑھنے والی یا پڑھنے والے کے لیے قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے، اور یہ حدیث پاک ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا فرشتہ ہے، جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو فرشتے نکلتے ہیں۔ آپ کا بیٹا آپ کا نہیں رہتا، آپ کے گھر والے آپ کے نہیں رہتے، آپ انتقال کر جائیں، آج دنیا میں لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو مرنے کے بعد قبر میں ہمارا ساتھ کون دے گا؟ ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنے کون آئے گا؟ ہمارے لیے دعائیں کون کرے گا؟ یار بیٹا بھول جاتا ہے، باپ بیٹے کو بھول جاتا ہے، بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا فرشتہ ہمارے لیے ہے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ فرشتہ قیامت تک ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو پڑھے سارے مل کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات ہوئی علامہ اقبال کی کہ اگر اپنے بچوں کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ڈالنا چاہتے ہو، ایک بات تو یہ ہوگی کہ درود شریف پڑھنا سکھاؤ، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی سیرت پڑھنا سکھاؤ، مصطفیٰ کی سیرت پڑھ کے ان کو بتاؤ۔ جب آپ خود ہی نہیں پڑھے ہوگے تو پھر مصطفیٰ کی سیرت کیا پڑھاؤ گے؟ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کا ایک بیٹا ہے تو اسے مدرسے میں بھیج دو اور اسے عالم دین اور حافظ قرآن بناؤ تاکہ وہ آپ کا بخشش کا ذریعہ بن جائے، آپ کی بھی بخشش کروائے، آپ کے گاؤں والوں کی بھی بخشش کروایا کرے۔ تو اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، انہیں سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ تاکہ مصطفیٰ کی محبت ان کے سینے میں آ جائے۔ اور آخری بات بتائی کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے تو انہیں مصطفیٰ کا حسن و جمال بتایا کرو، مصطفیٰ کا حسن و جمال بتاؤ، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے
جیسے میرے مصطفیٰ ہیں اور جیسا حسن میرے مصطفیٰ کا ہے ویسا حسن دنیا میں کوئی نہیں، کسی ماں نے ایسا بچہ ہی نہیں پیدا کیا ہے۔ بچوں کو جب مصطفیٰ کا حسن و جمال بتاؤ گے تو انہیں مصطفیٰ سے پیار ہو جایا کرے گا، ان بچوں کو مصطفیٰ سے عشق ہو جائے گا۔ بات تو بہت لمبی چلی جائے گی، میں اس پر گفتگو کروں لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا، میں اپنی گفتگو کو یہی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پڑھنے میں سننے میں آپ کی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔